قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا دا تے آمدہ کفن میں لائیو محمد دے غلام دا. ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور پاک نے اپنی تلوار کو لہرایا اور آپ نے فرمایا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا، لیکن میں اس کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. اب بہت سارے لوگوں نے خواہش کی کہ ہم اس تلوار کو لیں اور جہاد کریں، مگر یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے صحابی تھے، ان کا یہ نصیب تھا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ دشمن کو اتنا مارو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. آپ چونکہ بڑے مشہور پہلوان بھی تھے، تلوار لی، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور اکڑ کر چلتے ہوئے گئے. تو حضور پاک نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ چال جو چل رہا ہے نا، یہ میدان جنگ کے اندر اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے. اس طرح چلنا، اکڑ کے چلنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن میدان جنگ کے اندر کوئی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دشمن کے سر قلم کرنے کے لیے جو ایسی چال چلتا ہے، اللہ کو اس کی چال بڑی پسند آتی ہے. ادھر مشرکین کی عورتیں جو ہیں وہ شعر پڑھ کے ان کا خون گرم کر رہی تھیں. نحنو بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق، کہ ہم عظمت و شان کے اعتبار سے پروین ستارے کی طرح ہیں، کلینوں پر چلنے والیاں ہیں. اگر تم آگے بڑھو گے ہم تم سے معانقہ کریں گے، اگر پیچھے ہٹو گے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہندا بن عتبہ ابو سفیان کی بیوی جو ہے وہ پیش تھی، کیونکہ اس نے بھی انعام رکھا ہوا تھا کہ جو ابو امیر حمزہ کو قتل کرے گا اس کو میں انعام دوں گی. یہ ابو دجانہ آگے بڑھے، تلوار اس کو مارنے لگے. پھر اس کو خیال آیا کہ یہ رسول اللہ کی تلوار ہے اور میں ایک عورت پر چلا رہا ہوں، ہاں یہ اس تلوار کی توہین ہے. چنانچہ تلوار کو روک دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبا بن عبد العزا، یہ بڑا عرب کا مشہور پہلوان تھا، جنگجو تھا، وہ نکلا باہر اور اس نے کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں. امیر حمزہ نے کہا اوئے ختنے کرنے والی کے بچے، تو میرے رسول سے لڑنے کے لیے آیا ہے؟ آپ نے اس پر تلوار ماری، ڈھیر کر دیا اس کو. اسی دوران وحشی جو تھا اس نے چھپ کر اپنا حربہ استعمال کیا، تو امیر حمزہ جو ہیں اسی وار میں شہید ہو گئے. حضور پاک کے ایک اور صحابی تھے، امیر حمزہ کی شہادت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم نے کبھی حضور پاک کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اور یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ واپس مدینے جب آئے تو اپنے اپنے شہداء کے اوپر عورتیں آنسو بہا رہی تھیں. رونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، پیٹنا، بال نوچنا، گریبان پھاڑنا اس سے منع کیا گیا ہے. اور طبی طور پر جو رونا آ جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے. اس سے دل کا غبار جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو حضور پاک نے وہاں ایک جملہ فرمایا اور فرمایا کہ اپنے اپنے شہداء کو رو رہی ہو، میرے چچا کا رونے والے کوئی نہیں ہے. آج بھی حضور پاک کے اس جملے کی وجہ سے مدینہ پاک میں جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، تو عورتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا تو پہلے امیر حمزہ کا ذکر کر کے آنسو بہاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے فوت ہونے والے کے لیے روتی ہیں. یہ حضور پاک کے اس جملے کا اثر تھا. ایک حضور پاک کے صحابی تھے حضرت حنظلہ بن ابی عامر انصاری. انہوں نے مشرکین پر حملہ کیا تو شداد بن اسود نے حملہ روک کر ان کو شہید کر دیا. حضور پاک نے فرمایا کہ
صحابہ کرام ان کی لاش کو تلاش کر رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا ٹھہرو، اس کی لاش کو فرشتے آسمان پر لے کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی رات ان کی شادی ہوئی تھی اور ابھی انہوں نے غسل نہیں کیا تھا کہ میرا اعلان ان کے کانوں میں پہنچ گیا، تو بغیر غسل کے یہ تلوار لے کر میدان کے اندر آ گئے اور اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا، اور اب اللہ کے فرشتے اٹھا کر ان کو غسل دینے کے لیے، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ غسیل الملائکہ وہ جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت انس بن نضر، یہ انس بن مالک کے چچا تھے، بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، تو حضور سے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے موقع اب ملا نہ میدان جہاد میں جانے کا تو میں ایسی جرت کا مظاہرہ کروں گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ دیکھے گا میں کیسے اس کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ بھی دیکھیں گے اور سارا زمانہ دیکھے گا۔ چنانچہ 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر آئے، ان کے ناک کو، کانوں کو کاٹ دیا گیا، آنکھوں کو نکال دیا گیا، مسلح کر دیا گیا۔ ان کی لاش کو ان کی بہن نے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ اور یہ جب احد کی طرف آ رہے تھے تو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں احد کی طرف جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو شہادت کا رتبہ دینا تھا۔ جب حضور پاک کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے، غلط خبر تھی، تو بعض مسلمان جو ہیں وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ جب حضور شہید ہو گئے ہیں تو اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا جب حضور شہید ہو گئے تو تم زندہ کیوں ہو، تم کیوں نہیں شہید ہوتے؟ چنانچہ مسلمانوں کے جذبے پھر زندہ ہو، اور انہی کے بارے میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے۔ حضرت قتادہ اسی جنگ میں ان کی آنکھ نکل آئی اور حضور پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضور نے لعاب لگا کے واپس رکھ دی اور کہتے ہیں کہ مجھے اس آنکھ میں سے دوسری آنکھ سے زیادہ نظر آنے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کا ایک ہاتھ بازو کٹ گیا، جھنڈا انہوں نے دوسرے ہاتھ پہ پکڑ لیا، دوسرا بازو کٹ گیا تو انہوں نے ایسے کر کے جھنڈا اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ اب یہ باتیں کرنے کو رہ گئی ہیں، کوئی ہے عمل کرنے والا؟ میں کہتا ہوں یہ جیسے فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا، حضور کا ایک صحابی بھی زندہ ہوتا نا تو پورے اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، اس لیے کہ جنگیں جو ہیں نا وہ انہی جذبوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ ایک بندہ تھا ابی بن خلف جس کا نام تھا، یہ مکے میں کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک ایسا گھوڑا پالا ہے جس کو میں روزانہ 10 سیر پختہ جوار کھلاتا ہوں، اس کو یہ خوراک دیتا ہوں، وہ خوراک دیتا ہوں، اور میں نے نیت کی ہے کہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر محمد بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا۔ صحابہ کرام نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو حضور پاک نے فرمایا نہیں، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ ہماری عورتوں کی عزتیں پامال ہو جائیں، ہمارے کشمیر میں بچوں کو ذبح کر دیا جائے، آسیہ ملونہ کو بقا دیا جائے، عافیہ صدیقی کو قید میں رکھا جائے، تو ہم یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، اسلام جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ ہاں، جب امن قائم کرنے کی بات ہو تو امن و سکون سے رہو، دوسروں کو رہنے دو، اور جب کوئی للکارے تمہارے دین پر کوئی حملہ آور ہو، اور دنیا میں کسی بھی جگہ مسلمانوں کے اوپر کفار جو ہیں وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کریں، تو پھر امن نہیں ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر جہاد ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جو حضور پاک کے ہاتھ میں
تلوار تھی نا، ایسے کیا تو اس کو اتنی خراش آئی کہ خون بھی نہ نکلا، صرف نشان پڑا جسم کے اوپر، اور وہ اتنی چیخیں مارنے لگا، اتنا رونے لگا کہ اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ کیا ہو گیا تمہیں، ذرا سی خراش آئی ہے، خون بھی نہیں نکلا، نہ ہڈی ٹوٹی ہے، کیوں اتنی چیخیں مار رہا ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ، مجھے جو خراش محمد نے لگائی ہے نا، 100 تلواروں کی بھی اتنی درد نہیں ہوتی جتنی مجھے اس کی درد ہو رہی ہے۔ چنانچہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ فنا فی النار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن نکاحت اتنی تھی کہ نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں بیٹھے، یا رسول اللہ میرے اوپر پاؤں رکھ کے آپ چٹان کے اوپر چڑھ جائیں۔ تو حضور پاک نے اتنی سی بات پر فرمایا اوجب طلحہ، اللہ نے طلحہ کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اسی طرح حضرت سعد کو حضور پاک نے فرمایا، یہ اعزاز ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے صحابہ کرام کو ملے ہیں۔ مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے، وہ لوگ کیا تھے جو حبیب کبریا سے۔ حضرت سعد کو نے اپنی پشت نبی پاک علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لگا دی، کیونکہ تیر آ رہے تھے نا، تو وہ جتنے تیر آ رہے تھے وہ اپنے سینے کے اوپر سہ رہے تھے، اور نبی پاک پیچھے سے ان کو تیر پکڑا رہے تھے اور فرما رہے تھے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میری بارگاہ میں جو آتا ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اور اللہ کا رسول تمہیں یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، یہ تیر پکڑ اور کافروں کو مار۔ ابو سفیان، اور ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ابھی بہت سارا واقعہ جو آگے رہتا ہے، اللہ بس حاضری لگوانی تھی شہدائے احد کی بارگاہ کے اندر اور سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ کے اندر حاضری لگ گئی ہے۔ اللہ میرا بیان کرنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور اس دور کے کلمہ گو مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے جذبات محبت اور جان نثاری کے جذبات میں سے اگر ایک قطرہ اور ایک ذرہ بھی عطا فرما دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو اللہ تعالیٰ بحال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔